اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ناپ تول میں بے احتیاطی کا بیان۔ تو پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ حضرت سیدنا حارث معاذ علی رحمۃ اللہ القبیر فرماتے ہیں کہ ایک کیال یعنی غلہ ماپنے والے نے یہ کام چھوڑ دیا اور عبادت الہی عز و جل میں مشغول ہوا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعلہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اسے صاف کرنے میں غفلت برتی تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا۔ میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنی ترازو سے مٹی وغیرہ صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ بعض صالحین رحم اللہ مبین یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دفع کر دیا۔ مذکورہ دونوں لرزہ حکایت سے وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کریں جو ڈنڈی مارتے اور کم ماپ تول کرتے ہیں۔ مسلمانوں ڈنڈی مار کر کم ماپ کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے، مگر ایسی آمدنی کس کام کی؟ بعض اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال وبال بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں، بیماریوں کی دواؤں، جیب کتروں، چوروں یا رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ عز و جل آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑ جائے۔ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ سے اسے جلا ڈالے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، غور فرمائیے، مختصر سی زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح سہی جا سکے گی؟ خدارا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے، ورنہ مال غیر حلال دونوں جہانوں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال مسلسل عبادت کرتا رہا، رات جاگتا اور دن میں روزہ رکھتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اور نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعلہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا، اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ لرز جاؤ، ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور پھر بے معاف کروائے انتقال کر گیا۔ ذرا سوچئے، ابھی بھی جاگ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، غور کیجئے۔ اب ایک تنکے کی کہاں بات ہے، آج کل تو لوگ بڑی بڑی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکیت تک نہیں لیتے۔ مسلمانوں ڈر جاؤ، حقوق العباد یعنی بندوں کی حقوق کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ اگر کسی بندے کا مال دبا لیا یا اس کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا دھمکایا، ڈانٹ پیٹ کی جس سے اس کا دل دکھا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی یا قرضہ دبا لیا، بلکہ بلا اجازت قرض خواہ یا بغیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی، یہ سب بندوں کی حق تلفیاں ہیں۔ قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتی چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ
الوالی کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کروں گا تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اور اس پر اللہ عز و جل کی لعنت اترتی ہے۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس کا یہ قول کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا بھی جب تک مظلوم کو راضی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ عز و جل اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز ظالم و مظلوم میں صلح کروا دے گا، بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے استفسار کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دنیاوی ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تو لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہوگی، نہ کسی کو تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال حق نہ کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، بس ان سب گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لی جائیں گی۔ بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور مزید حقدار باقی ہوں تو بدلے میں ان یعنی مظلوموں کے گناہ لے کر اس یعنی ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس ظالم شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یاد رہے، یہاں ظالم سے مراد صرف قاتل، ڈاکو یا مار دھاڑ کرنے والا ہی نہیں بلکہ جس نے بظاہر کسی کی تھوڑی سی بھی حق تلفی کی، مثلاً کسی کا آدھا روپیہ بھی دبا لیا ہو، مذاق اڑا کر یا بلا اجازت شرعی ڈانٹ پیٹ کر کے یا غصے میں گھور کر دل دکھایا ہو، وہ بھی ظالم ہے۔ اب یہ جدا بات ہے کہ جس پر اس طرح کے ظلم ہوئے اس مظلوم نے بھی اس ظالم کی بعض حق تلفیاں کی ہوں، تو اس صورتحال میں دونوں ایک دوسرے کے حق میں جدا جدا معاملات میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے، یعنی جس کا حق جس کسی نے دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حق تلفی سے بچا اور اس سلسلے میں جو کچھ کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان سے بچی توبہ کرنے اور انہیں آپس میں معاف کرنے والی کی توفیق عطا فرما۔ تو ہماری اس طرح کی مزید اچھی اور خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔